الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اولاد صالحہ کی خواہش رکھنے والوں کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے جن برادران کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی تیسری اور آخری مجلس ہے۔ سورہ نحل اور سورہ انبیاء دو سورہ سے ایک آیت دو جگہ پر ہے اور ایک ہی الفاظ کے ساتھ ہے، وہ تلاوت کرنے کا شرف 3 دن سے حاصل ہو رہا ہے۔
جس کے حوالے سے دو گفتگو میں یہ عرض کیا، پروردگار عالم تمام پیروان قرآن اور تمام وہ انسان جو علم نہیں رکھتے اور علم رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں یہ حکم دے رہا ہے فاسألوا، سوال کرو۔ توجہ فرمائیں، سوال کرو، لیکن سوال کرو کن سے کرو؟ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ سوال کرنا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، سوال کس سے کرنا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ جس سے سوال کرنا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ سوال کرنے والے کا جو جواب ہے وہ دینے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ توجہ فرمائیں گے۔ دوسری بات کہ سوال کس سے کس بارے میں کرنا ہے۔ میں آسان کروں مثال کے ساتھ کہ آپ میڈیکل کا سوال، ڈاکٹر کا سوال انجینئر سے نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ آپ انجینئرنگ کا سوال کبھی میڈیکل والے سے نہیں کرتے۔ آپ ہر شعبے کا انسان ڈھونڈتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ کس سے کون سا سوال کرنا ہے تو سمجھ لو اسے سوال کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ میری بات توجہ فرمائیں گے۔ تھوڑا سا آخری گفتگو ہے، انشاءاللہ ملی جلی بات ہوگی، پیغام بھی ہوگا، فضائل بھی ہوگا اور مجالس کا خلاصہ آپ تک جو پہنچانا چاہتا ہوں، اور پہلے دن سے ہی عرض کر رہا ہوں، آپ کی محبت اور اس علاقے کی ایک اپنا نیچرل ماحول ہے، اور واقعاً مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک ذاکر پسند ماحول میں آپ نے جس طرح میرے ساتھ تعاون فرمایا۔ انشاءاللہ مجلس میں ایک حصہ ذاکری کا ہے۔ ذاکر کا کام ہے فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت پہنچانا، اور مکتب اور مذہب پھیلانا یا پہنچانا یہ ذاکر کا کام نہیں، یہ عالم کا کام ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مکتب و مذہب کی حقانیت کی دیکھیں، یوں سمجھیں، وہ مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ ان علماء کی مثال یہ ہے جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی حملہ ہی نہ کر سکے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ ہاں، کہتے تھے ذاکر اس اندر ہے، یہ بارڈر پہ ہے۔ اس لیے آل محمد کے مکتب کا دفاع ہر دور میں ہمارے غیرت مند علماء نے کیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، دلائل کے سامنے مغلوب نہیں رہے۔ بڑی مہربانی، میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم تاریخ میں مظلوم رہے، ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہمیں مارا گیا، ہماری لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرت زید کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر 2 سال تک کوفے کے مین دروازے پہ لٹکا کے رکھا گیا۔ نفس زکیہ کا قتل اتنا دردناک کہ لاش کو جلا دیا گیا۔ یہ سارے مسائل ہوئے، لیکن جب دلائل کی دنیا میں آئے تو کسی کو جرت نہ ہوئی کہ دلائل سے ان کا جواب لائے۔ میری بات توجہ فرمانا، مجھے نہیں معلوم یہاں یہ جملہ کہا یا نہیں کہا، تکرار بھی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ علامہ ہلی سے کسی نے پوچھا، علامہ اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ ان 14 کو ہی کیوں مانا؟ بات توجہ فرما رہے ہیں؟ بس انشاءاللہ تھوڑا سا آپ تھکے ہوئے ہیں، میرے ساتھ مزاج ملے گا تو بات آپ تک پہنچے گی، توجہ فرمائیں گے کہ علامہ ہلی سے پوچھ لیا اس نے، اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا ان 14 کو ہی کیوں مانا، دوسروں کو بھی مانتے؟ فرماتے اگر اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی اور حکم دیا، اجازت دی تو میں دلیل دوں گا، میں اپنا عذر اور اپنی دلیل پیش کروں گا اللہ کے ہاں۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا میں اللہ کے ہاں کہوں گا یا اللہ میں ہر در پہ گیا، مجھے ہر در میں عیب نظر آیا، آئے ہائے، میں ہر در پہ گیا، مجھے ہر در میں اپنے جیسے نظر آئے، اگر مجھے تیری طرح بے عیب نظر آئے تو 14 نظر آئے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ میں ہر در پہ گیا، مجھے ہر در میں عیبدار نظر آئے. یہ میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، جائیں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کے ہر در پہ جاؤ، ہر در پہ جاؤ، اگر عیب نظر نہ آئے اور عیب کا اظہار اور اقرار بھی نظر آئے گا، نہیں توجہ فرمائے، عیب کا اظہار اور اقرار بھی نظر آئے گا. اگر تم آل محمد کے پہلے سے لے کے 12ویں تک ہر در پہ آؤ. ایک جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں عزیزو، جو ان 14 کے در پہ جھکتا ہے نا، یہ 14 در نہیں، 14 کا ایک در ہے. نہیں توجہ فرمائی، یہ جو ان 14 کے در پہ جھکتا ہے نا، توجہ، جو بسم اللہ تشریف رکھے، جو ان 14 کے در پہ جھک جاتا ہے وہ کسی در پہ نہیں جھکتا. اور سنو، جو ان کے در پہ نہیں جھکتا وہ در بدر پھرتا ہے. وہ ہر در پہ جھکتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ در ہے جو ہر در سے بے نیاز کر دیتا ہے. کیوں نہ کرے؟ چونکہ سرکار نے فرما دیا، انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. سوال کرنے والے کا اگر جواب نہ ملے تو اس کا معنی ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے. اب ایسے ہی اہل ذکر ہو سکتے ہیں کہ سوال ختم ہو جائیں، ادھر سے کبھی یہ آواز نہ آئے کہ اس سوال کا جواب بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں، کبھی یہ جواب نہ ملے کہ اس سوال کا جواب کسی اور سے جان لو. ایسا کہنے والا کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی عورتیں جانتی ہیں. نہیں توجہ فرمائی. اور یہ ستم ظریفی ہے جو عورتوں جتنا علم نہ رکھے اس کا مقابلہ علی سے کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ متوجہ ہیں؟ اب سرکار نے بتایا یہ اہل ذکر سے سوال کرو تو کون ہے. میرے ساتھ رہیں گے، وقت کم ہے، بات آپ تک پہنچانی بھی ہے، آج کی مجلس کو سمیٹ لینا ہے، اور انشاءاللہ جو آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا تھا کل اور پرسوں طویل گفتگو ہو گئی، آج نتیجہ آپ تک دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے متوجہ رہو گے. انا مدینۃ العلم، توجہ فرمائیں گے. علماء نے ایک ایک لفظ کو کھولا ہے، ایک ایک لفظ کو. انا، وہ جو سرکار فرما رہے ہیں میں، وہ بعنوان محمد ابن عبداللہ نہیں یار تھوڑا توجہ فرمائیں. وہ جو کہا میں وہ بعنوان محمد ابن عبداللہ نہیں کہا، بعنوان محمد رسول اللہ کہا ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کا رسول. کون رسول؟ جو رسولوں کا رسول، جو نبیوں کا نبی. لو، اگر یہ پوزیشن سرکار کی، یہ منزلت سرکار کا، یہ مقام ذہن میں ہے تو ذرا سوچنا، سرکار پورے نبیوں کے سردار، اور سردار ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں میں کیا ہوں؟ انا مدینۃ العلم، میں شہر ہوں علم کا، گاؤں نہیں، دیہات نہیں، قصبہ نہیں. گاؤں وہ ہوتا ہے جہاں کچھ ملے بہت کچھ نہ ملے، قصبہ اسے کہتے ہیں جہاں کچھ ملے کچھ نہ ملے، شہر کہتے ہی اسے ہے جو چاہیے ملے. نہیں سننا، توجہ فرمانا. اب بول کے جواب دو گے میرے ساتھ. جب سرکار فرما رہے ہیں میں شہر علم ہوں، شہر علم ہوں، سرکار کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا میں شہر ہوں. آدم سے عیسیٰ تک وہ کہہ ہی نہیں سکتے. نہیں توجہ فرما رہے یار. آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کہہ سکتا میں شہر علم ہوں. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے علم ہوں. تو سارے نبیوں کے علم جمع ہو گئے. سرکار نے فرمایا ایک ایک نبی کے پاس نہ جانا، ایک ایک نبی کے پاس نہ جانا. سارے نبیوں کا علم اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو آؤ، انا مدینۃ العلم، وہ شہر علم میں ہوں.
نہیں توجہ فرمائی. لو بات یہاں پھر رک کے کر رہا ہوں. سرکار فرما رہے ہیں میں شہر علم، اور امت طے کر رہی ہے اس شہر میں یہ ہے یا یہ نہیں. لوگوں نے کہا یا نہیں سرکار کو اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں؟ کہا نا. وہ کہہ رہے ہیں میں شہر ہوں، امت کہہ رہی ہے کیا ہے کیا نہیں. یہ کیسا امتی ہے جسے نبی کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، ذرا میرے ساتھ رہیں گے. سرکار فرما رہے ہیں میں شہر ہوں، اور امت کہہ رہی ہے یہ علم نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. نہیں بھائی، بات دوسری جہت سے کرتا ہوں. ان پر بھی گلا نہیں جو کہتے ہیں شہر میں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. ہمیں ان پر بھی گلا نہیں. آپ کہیں گے پھر کیا گلا ہے؟ سنیں، میں اسلام آباد سے آیا، میرے بھائی 7 ملتان سے آئے. آپ میں سے کوئی اٹھے اور کہے وہ اسلام آباد میں یہ نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، اور میں جواب میں کہوں آپ پنڈی راجہ بازار گئے ہیں؟ وہ کہیں نہیں گیا. ملوڑی گئے ہیں؟ کہے نہیں گیا. وہ فلاں کمرشل مارکیٹ گئے ہیں؟ کہے نہیں گیا. تو آپ سب کیا کہیں گے؟ بیٹھ جاؤ جب تم شہر میں گئے ہی نہیں. آئے ہائے، آپ سب کا جواب کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ. ہاں، میں نے پہلے کہا کہ ذاکری کے ماحول میں ذاکر کے بعد، سریلے ذاکر کے بعد مجھ جیسا بے سرا، تو یہ میرا امتحان ہے. توجہ فرمائیں گے. ہاں نہیں بھائی، جو کسی کی خصوصیت وہ بیان کرنی چاہیے نا. اور پھر وہ تو ہیں بھی ہمارے شیخ و پورہ سے. ہاں، اللہ کا قرآن مدینے میں اترا اور سر شیخ و پورہ میں اتری ہے. ہاں توجہ فرمانا جو میں بات کہہ رہا ہوں. اب انا مدینۃ العلم، میں شہر علم، میں شہر. آپ میں سے اگر کوئی کہے میں شہر میں گیا نہیں لیکن شہر میں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ. تیری بات پہ اعتبار کیا کریں جب شہر میں گئے ہی نہیں. جو کہہ رہے ہیں نا نبی کو اس کا علم نہیں، اس کا نہیں، اس کا نہیں، گلا اس پر بھی نہ کرو. پہلے پوچھو اس شہر میں آئے ہو؟ اور میرے ساتھ رہنا یار تھوڑا سا. پوچھنا شہر میں آئے ہو؟ کہنے لگے شہر میں کیسے جائیں؟ سرکار نے یہ نہیں کہا میں علم کا میدان ہوں. بھائی میدان کا ایک خصوصیت ہوتی ہے، میدان ہے، لیکن ایک فائدہ ہوتا ہے جدھر سے مرضی چلے جاؤ. میدان چاروں طرف سے میدان ہے نا. سرکار نے یہ نہیں کہا میں علم کا میدان ہوں، سرکار نے کہا میں ہوں شہر علم، اور اس شہر کا در ایک ہے. نہیں میرے ساتھ رہنا، اس شہر کا در ایک ہے. پوری امت کو چیلنج کر رہا ہوں، اس شہر میں اس در سے آؤ جو نبی نے بنایا. چور دروازوں سے نہ آؤ، چور دروازوں سے نہ آؤ. اگر اس شہر میں اس در سے آؤ گے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے تو تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو چاہیے دروازے پہ مل جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اگر اس شہر میں اس در سے آؤ گے جو مصطفیٰ نے دکھایا تو پھر تمہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت کیوں؟ یہ در ایسا ہے. توجہ یار، میری بات ضائع نہ ہو. مجھے معذرت کے ساتھ، آپ تھوڑا ڈسٹرب لگ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیں، اس طرح نہیں کریں. توجہ فرمائیں گے. رات آواز میری خراب ہو گئی بالکل ملتان میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس لیے توجہ فرمائیں گے. میں پورا وہ اپنا زور اب سینے کا لگا کے پڑھ رہا ہوں. وہ شہر میں، شہر علم میں آؤ اور اس در سے آؤ جو سرکار نے بتایا. کون سا در بتایا؟ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی اس شہر کا در ہے. یار نہیں توجہ فرما رہے. معذرت چاہتا ہوں، میں سطحی بات نہیں کر رہا ہوں. اس شہر علم میں اس در سے آؤ جو رسول نے بتایا. اور یاد رکھے، پتہ نہیں اس جملے کی نزاکت آپ کیسے سمجھیں گے، شریف گھروں میں، لجپال گھروں میں اندر بلا کے خیرات نہیں ملتی، جو چاہیے در پہ مل جاتا ہے. ہائے ہائے، توجہ فرما رہے ہیں. اور لجپال گھروں میں اندر بلا کے خیرات نہیں دی جاتی. میرے ساتھ رہنا، جو چاہیے در پہ ملتا ہے. توجہ، بات متوجہ ہے اور انشاءاللہ پہنچے گی، ایک ایک شخص تک پہنچے گی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے نگہبان ہے، نہیں کہا. حالانکہ نگہبان ہونا بھی فضیلت ہے.
لیکن نگہبان کا ایک کام ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اندر اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ نگہبان، محافظ، سیکیورٹی کرنے والا باہر ہوتا ہے، فضیلت ہے۔ شہر علم کا نگہبان ہونا فضیلت ہے، لیکن نگہبان سرکار کہتے تو امت سوچتی باہر والا ہے۔ چونکہ نگہبان باہر ہوتا ہے، اسے اندر کی خبر نہیں ہوتی۔ در کسے کہتے ہیں؟ در، دروازہ۔ دروازہ یوں لگاتے ہو، اس کی دو جہتیں ہیں، دو طرفیں ہیں، ایک اندر کی طرف ایک باہر کی طرف۔ اور در لگاتے کیوں ہو؟ تاکہ حد کا پتہ چل جائے، باہر والے کون ہیں، اندر والے کون ہیں۔ باہر والوں کو آنے نہیں دیتا بغیر اجازت کے، اور اندر والوں کو بچاتا رہتا ہے۔ نہیں یار توجہ فرما رہے، سرکار نے کہا میں ہوں شہر علم، یہ علم ہر نااہل کو نہیں ملے گا، یہ علم ہر نااہل کو نہیں ملے گا، یہ اہل کو ملے گا تو ذریعہ بھی اہل بناؤں گا۔ کون بناؤں گا؟ کہا یہ علی ہے در، اس کی دو جہتیں ہیں، ایک میری طرف ایک تمہاری طرف۔ میری طرف سے لے رہا ہے اور تمہیں ویسا ویسا دے رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ادھر سے لے رہا ہے اور تمہیں دے رہا ہے۔ نہیں، لینے والا دینے والا، دو لفظ میں نے کہے۔ میرا مولا ایک ہی وقت میں لینے والا بھی اور دینے والا بھی، تو واسطہ ہو گیا نا؟ نہیں توجہ فرمائی، جو درمیان میں آئے واسطہ ہوتا ہے۔ بس یہی شیعت ہے، اگر علی کو واسطے سے ہٹاؤ تو وہابیت ہے، اور اگر واسطے کو منزل بناؤ تو نصیریت ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یہ مصطفیٰ تک پہنچنے کا واسطہ ہے۔ اگر واسطے کے بغیر پہنچو گے تو بھٹک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اور دیکھ لو بھٹکے ہوئے ہیں یا نہیں، ہے نا؟ اگر واسطہ بناؤ گے تو واسطے تک بھی پہنچو گے۔ سنو سنو جو کہہ رہا ہوں، یہ واسطہ ہے، مصطفیٰ سے لے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں۔ سوال، ادھر سے کتنا لیا؟ مصطفیٰ سے مرتضیٰ نے کتنا لیا؟ نہیں توجہ فرما رہے۔ اب ہم علی کے در پہ گئے، یا علی آپ کو مصطفیٰ نے کتنا دیا؟ کہا تمہیں کیسے بتاؤں، نہ لینے والے جیسے ہو نہ دینے والے جیسے ہو، تمہیں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ اگر دینے والا مصطفیٰ ہو اور لینے والا مرتضیٰ ہو تو سوچو کتنا دیا اور کتنا لیا۔ چلو تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، میرے مولا نے کہا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں سرکار نے میرے لیے ایک در کھولا، ایک در، میں نے ایک سے 1000 کھول دیے۔ نہیں تھوڑا سننا یار، توجہ فرمانا، مرتضیٰ مصطفیٰ دونوں کا مقام بتا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سرکار نے ایک در مجھ پہ کھولا، میں نے ایک سے بولے 1000 کھول دیے۔ یار یہ میرے پاس ایک فون ہے نا، توجہ فرمائیں گے، یہ ایک کاپی ہے، آپ مجھے 1000 دفعہ کہیں نا 2 کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا، ہوگی نہیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ کاپی جڑی ہوئی ہو اور آپ کہیں 2 کرو تو کر لوں گا نا۔ کب کروں گا؟ جب اس میں 2 ہونے کی گنجائش ہو۔ ایسا ہی ہے نا، سرکار نے مولا فرما رہا میرے سامنے ایک در کھولا، میں نے ایک سے کتنے کھولے؟ پڑھے لکھے دوست خصوصی توجہ چاہتا ہوں، میں نے ایک سے 1000 کھولے۔ تو یہ مولا علی اپنی عظمت نہیں بتا رہے تھے، مصطفیٰ کا مقام سمجھا رہے تھے۔ اور یار نہیں توجہ فرما رہے، معذرت چاہتا ہوں، توجہ نہیں فرما رہے، یہ اپنا مقام نہیں بتا رہے تھے، یہ مصطفیٰ کا مقام سمجھا رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ ایک سے 1000 کھولے، تو ایک میں 1000 تھے نا، ایک میں 1000 تھے تبھی کھولے نا، ورنہ کھولتا نہیں کھلتا۔ ایک سے 1000 کھولے، کہتے ہیں بس فرق اتنا ہے، جب لینے والا مجھ جیسا ہو اور دینے والا مصطفیٰ جیسا ہو تو 1000 علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیتا۔ آئے آئے، جب دینے والا مصطفیٰ جیسا ہو اور لینے والا مرتضیٰ جیسا ہو تو 1000 علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیتا، 1000 کو بند کر کے ایک میں دے دیتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں بس تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، جب شاگرد مجھ جیسا
اور استاد مصطفیٰ جیسا ہو تو 1000 بند کر کے ایک میں دیتا ہے، اور جب شاگرد تم جیسے ہوں اور استاد مرتضیٰ جیسا ہو تو 1000 کھولنا پڑتے ہیں۔ تو سوچو جس نے 1000 بند کر کے ایک میں دے دیا اس کا اپنا علم کیا ہوگا، اس کے اپنے علم کا مقام کیا ہوگا، اس کے اپنے علم کی شان کیا ہوگی۔ بات میری تمہید میں ہی آپ تک پہنچ گئی اور اب بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ رہو گے۔ باتیں آج ذرا مشکل ہیں، تھوڑا توجہ کرنی ہے، ہاں عام فہم باتیں نہیں ہیں اس لیے توجہ کرنی ہے۔ رسول ہے شہر علم اور علی ہے اسی شہر کا در، ایسے ہی ہے۔ آپ میں سے سب مانتے ہیں نا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب، کہ اس شہر میں آدم سے عیسیٰ تک سب کا علم ہے، مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہو نا؟ وہ سارے نبیوں کا علم ایک جگہ جمع ہوا تو مصطفیٰ بنے، شہر بنے، اسی شہر کا در علی ہے، اسی شہر کا در علی ہے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اس نے کہا یہ توہین نبی کر دی، کہا توہین انبیاء کر دی۔ او بندہ خدا پہلے حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، پھر فیصلہ کرو۔ ہاں آؤ، میری سرکار نے کہا میں شہر علم، اور اس شہر علم کا در آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں توجہ فرمائی، نہیں بات میں استدلال سے کروں گا، استدلال سے۔ وہ سارے نبی کیا ہیں؟ مصطفیٰ کے مقابلے پہ سارے نبی کیا ہیں؟ نبی کیا ہیں؟ قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اے نبیو جب تمہیں کتاب و حکمت دے دوں تو پھر تمہاری طرف ایک رسول آئے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ اس نبی پر ایمان لانا ہے، جس پہ ایمان لایا جائے اس کا مومن ہوتا ہے بندہ یا نہیں؟ بولے نا، مومن ہوتا ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اللہ حکم دے رہا، قرآن ہے کہ نبی پر ایمان لاؤ، نبی پر ایمان لاؤ، کہا اس پر ایمان لانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے۔ جاری رکھوں؟ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں میری طرف، بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں، ٹائم بہت کم رہ گیا اس لیے مجھے جو وقت ہے اسی میں بعد میں ماتمداری بھی ہے، تھوڑا توجہ فرمانا۔ میں نے عرض کیا اللہ نے قرآن میں کہا نبیوں سے، میثاق لیا، عہد لیا نبیوں سے، کہا اے نبیوں جب تمہیں کتاب و حکمت دے دوں پھر ایک رسول آئے گا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی یار، اللہ نبیوں سے وہاں کہہ رہا ہے رسول آئے گا، ابھی یہاں کی بات نہیں وہاں کی۔ اللہ ادھر نبیوں سے کہہ رہا ہے تمہاری طرف رسول آئے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ جس پر ایمان لایا جائے اس کا کیا ہوتا ہے بندہ؟ بولیں مومن۔ تو نبی مومنین کی صفت میں ہے،
نہیں توجہ فرمائی، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی مومنین کی صفت میں ہیں۔ اب میں علی کو کہاں رکھوں؟ میں نہیں بڑھا رہا، نبی پلانوں کے منبر پہ لے جا کر بازو پکڑ کے یہی تو کہہ رہے جس جس کا میں مولا۔ نہیں توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، بھئی میرے نبی نے کہا جس جس کا میں مولا۔ پہلے امت فیصلہ کرے کہ پیغمبر سرکار دو عالم کس کس کا مولا ہے۔ نہیں یار توجہ نہیں فرما رہے، ذرا میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ پہلے امت فیصلہ کرے مصطفیٰ کس کس کا مولا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرا علی کس کس کا مولا ہے، لیکن یہ پتا ہے جس جس کا بطول کا بابا مولا ہے اس کا بطول کا شوہر مولا ہے۔ مجھے نہیں پتا، نہیں توجہ فرمانا، میں اپنے مذہب کا دفاع کر رہا ہوں، میں اپنے مکتب کا دفاع کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ اللہ نے نبیوں سے کہا میثاق لیا، توجہ، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی مومنین کی صفت میں، اور علی امیر المومنین۔ نہیں توجہ فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے کہا یا علی انتا ولیو کل مومن و مومنت۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا مقام غدیر پہ کہا اصبحت مولائی، علی تجھے مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو میرا بھی مولا ہے۔ سنتے آئے میرے ساتھ رہیں، علی مولا، علی مولا، بس نہ قرآن، پھر قرآن نبیوں سے افضل ایک دلیل دے دی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ فیصلہ کرو رسول کس کس کا مولا ہے۔ پہلے رسول کی ولایت کی حد معین کرو، جس جس کا رسول کو منواؤ گے اس کا علی کو مان لینا۔ میری بات پہنچی ہے نہیں؟ دوسری دلیل سرکار نے دیکھا، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پہلے ذکر کر چکا ہوں یہیں پر، یہ حسن 7 سال کا، یہ حسین 8 سال کا، یہ حسن 8 سال کا، یہ حسین 7 سال کا۔ یہ دونوں جنتی نہیں، جنت کے بولے سردار ہیں۔ حدیث صحاح ستہ میں ہے، سرکار نے فرمایا، میں نے 7 اور 8 سال کے کیوں کہا؟ چونکہ سرکار کی وفات پر بھی دونوں شہزادوں کی عمر 11 ہجری، یا 8 سال ہے یا 7 سال۔ چونکہ 3 ہجری امام حسن آئے، 4 ہجری امام حسین۔ اگر پیغمبر نے یہ حدیث زندگی کے آخری دن 28 سفر بھی بیان فرمائی ہو تو دونوں شہزادے سامنے تھے یا نہیں؟ بول کے بتاؤ، تھے نا؟ اور سرکار نے یہ حدیث ان بچوں کو سنائی یا صحابہ کو سنائی؟ بولے نا، اور بچوں کو سنائی نہیں، صحابہ کو سنائی۔ کیا سنائی؟ بلا تشبیہ۔ سرکار نے یوں ہی کہا ہوگا نا، او میرے صحابیوں، یہ 8 سال کا حسن، یہ 7 سال کا حسین، یہ جنتی نہیں، یہ جنتی نہیں ہے، یہ جنت کے کیا ہے؟ سردار۔ لو بھائی ایک مسئلہ اور حل کرتا ہوں، ان دونوں کے بارے میں بچے تھے، کہا سردار بھی جنت کے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، ابھی معذرت چاہتا ہوں، وہ جنت میں آدم سے عیسیٰ تک جنتی ہے نا، وہ جنتی اور یہ سردار۔ نہیں توجہ فرما رہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آیت نہیں، میں سرکار دو عالم کی وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو سب مانتے ہیں، سب۔ توجہ، جب سرکار نے کہا یہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار، اچھا یہ جنتی ہونا چھوٹی فضیلت ہے؟ نہیں۔ عشرہ مبشرہ کا نام تو سنا ہے نا؟ میں اکثر یہاں ایک بات کرتا ہوں، میں نے ایک جگہ کہا عشرہ مبشرہ کا ذکر سنا ہے، ایک مومن نے کہا جی عشرہ ہمارا ہوتا ہے، مبشرہ آپ کا ہوتا ہے، اور وہ بھی 12 محرم کو۔ توجہ فرما لی، جلے سمجھ گئے ہو تو اچھا ہی بات ہے۔ تو عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ صحابی جن کو سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی، یہی ہے نا؟ لو بھائی یہ میٹرک کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے عشرہ مبشرہ کا نام، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، پہلے لکھا جاتا تھا۔ وہ 10 صحابی جنہیں سرکار نے زندگی میں جنتی کہا، میری طرف متوجہ رہنا، سرکار نے زندگی میں کیا کہا؟ جنتی۔
تو کتابوں میں ان کے نام اس لیے لکھ رہے ہو نا تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو جنتی تھے اور سرکار نے زندگی میں انہیں جنتی کہا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسلمانوں، اسی کتاب میں جہاں جنتی لکھا ہے جنت کے سرداروں کے نام بھی لکھ دو۔ سردار کون ہے بھئی؟ کم از کم یہ بھی سرداروں کے نام بھی تو رسول نے بتائے نا۔ اب سنو، میں موضوع سے ہٹا نہیں، میرے ساتھ رہنا میرے بھائیوں، میرے ساتھ رہنا۔ سرکار نے فرمایا حسن حسین جنتی نہیں، جنت کے سردار۔ جوان لفظ ویسے کہا ہے چونکہ وہاں سارے جوان جائیں گے، توجہ فرمائیں گے، جنت کے سردار۔ اچھا حدیث ختم ہو گئی؟ نہ، سرکار نے صحابہ کو متوجہ کیا، صحابہ یہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ سرکار نے کہا سنو حدیث ختم نہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ کی قسم جو بولے ہیں مجھے خوشی ہے کہ بات پہنچی ہے۔ کہا یہ جنتی اور ان کا بابا جنت ان سے بھی افضل۔ لو بھائی پہلے جنت سوچو، پھر جنت کے سردار، اور علی ان سے بھی افضل۔ رضا بھائی یہ نہیں سرکار کہہ رہے کہ حسنین بھی جنت کے سردار اور علی بھی سردار، نہیں کہہ رہے افضل۔ کن سے افضل؟ جنت کے سرداروں سے علی افضل ہے، برابر نہیں۔ اور جو علی جنت کے سرداروں کے برابر نہیں، وہ یاروں کے برابر کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں، جو علی جنت کے سرداروں کے برابر نہیں، اب آئیں اور علی کی عظمت کے سامنے اپنے دلوں کو جھکائیں۔ یا رسول اللہ، جنت اور جنت کی سرداری اور علی ان سے بھی افضل، وہ شے بتائیں جو علی کے پاس ہے تاکہ پتہ چلے یہ ان سے افضل ہے۔ سرکار نے فرمایا حدیث بھول گئے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جو جنت کا سردار بنے انہیں حسنین کہتے ہیں، جو حسنین کی سرداری کو تقسیم کرے، ہائے ہائے، اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا یہ تقسیم کا کیا معنی؟ تقسیم کا کیا معنی؟ یہ پورا میرا موضوع ہے لیکن اب کہہ نہیں سکتا ہوں۔ تقسیم کا کیا معنی؟ تقسیم پوچھ لیا میرے اور آپ کے 8ویں امام سے مامون الرشید نے کہ جنت کوئی مادی شے تو نہیں کہ تقسیم ہو جائے، پھر تقسیم کیسے ہوگی؟ کہا یہ حدیث سرکار کی ہے، مجھے شک ہے۔ مامون نے کہا، 8ویں نے جواب دیا، کہنے لگے اس حدیث کو سمجھنا ہے دوسری پڑھ۔ کون سی؟ کہا جو تیرے دادا عبداللہ ابن عباس نے میرے نانا سے بیان کی ہے۔ کون سی حدیث؟ فرمایا وہ نہیں سنی، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق، علی تیری محبت عین ایمان ہے، تجھ سے بغض عین نفاق ہے۔ نہیں، تجھ سے بغض عین نفاق، تجھ سے محبت عین ایمان۔ توجہ، میرے امام نے کہا یہ حدیث مانتے ہو؟ کہنے لگا اس میں کون سی پیچیدہ بات؟ مانتا ہوں۔ کہا بتاؤ اس سے کیا سمجھے ہو؟ کہنے لگے صاف ہے کہ علی سے محبت رکھنے والا مومن، علی سے بغض رکھنے والا منافق۔ امام نے کہا مامون جواب دے، مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں، منافق جہنم میں۔ کہا تقسیم ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ تقسیم ہو گئی، یا تقسیم ہو گئی۔ یہ ہے تقسیم، یہ ہے تقسیم۔ میں اس سے آگے بھی حدیث پڑھ سکتا ہوں لیکن وہ پھر بات لمبی ہوگی۔ ہاں میں نے آج کل پرسوں یہ تینوں دن حدیث پڑھی، اس کی تحقیق کی ہے، عجیب حدیث ہے۔ جب مامون الرشید کے دربار میں یہ جواب میرے 8ویں امام نے دیا اور آئے نا، خواجہ بسلط پیچھے پیچھے تھا، امام کا ہاتھ چوما، کہنے لگے کیا ہوا؟ مولا یہ جواب دیا مجھے بھی آج پتا چلا۔ کہا کیا؟ کہا تقسیم کا معنی یہ ہے۔ فرمانے لگے نہیں، اس کا ظرف اتنا تھا، اسے اتنا ہی بتایا، تجھے اس سے آگے بتاتا ہوں۔ کہا نہیں وہ ایک تعویل تھی۔ کہا مولا پھر علی تقسیم کیسے کریں گے؟ کہا اللہ قیامت کے دن میرے دادا کو بلند مقام پہ کھڑا کرے گا، جو آئے گا علی چہرہ پڑے گا، جہنم کو مخاطب کرے گا، کہے گا ھذا لی، میرا ہے چھوڑ دے، پھر علی چہرہ پڑے گا، کہے گا تیرا ہے لے لے۔ توجہ فرما رہے ہیں،
متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ چلیں ہماری مجالس کا اختتام جس معیار سے شروع ہوا تھا ویسا ہی ہے نا؟ ہیں آگا ویسا ہی ہے؟ چلیں وہ ہر روز آپ سوچتے تھے نا کیا پڑھیں گے یار، در علم ہے، ہم تو ایک طالب علم ہیں، ہماری کیا حیثیت، لیکن آپ کا یہ ذوق سماعت تھا جس نے پڑھوایا، ورنہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دو دلیلیں ہو گئی، من کنت مولا، علی جنت کے سرداروں سے افضل، بتاؤ جنت میں کون کون جائے گا؟ دو ہستیاں علیحدہ کر لو، ایک وہ جس نے جنت کا اعلان کیا مصطفیٰ، ایک وہ جسے رسول نے علیحدہ کیا آئے ہائے مرتضی، اس کے علاوہ سب جنتی ہیں اور حسنین سردار ہیں۔ توجہ فرمائی، آؤ آخری دلیل اور زحمت ختم، میرا علی، میرا علی، میرا مولا، میرا آقا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، کیا ہے؟ آؤ میدان مباہلہ، چلے اللہ نے آواز دی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میرا حبیب بیٹوں کو لے جا، نساء کو لے جا، نفوس کو لے جا۔ علی میدان، میں جلدی جلدی کر رہا ہوں، علی میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کے گیا۔ یہ نفس رسول کا معنی کیا ہے؟ سنو نفس رسول کا معنی کیا ہے؟ تفسیر کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں یہ نفس رسول کا معنی یہ ہے، توجہ، نفس رسول کا معنی یہ ہے کہ جب رسول نہ نظر آئے تو رسول جیسا کسے ماننا ہے؟ میری بات پہنچنی چاہیے، میری بات پہنچنی چاہیے۔ یہ بے منزلہ رسول ہے، بے منزلہ رسول، سوائے رسالت کے علی کے پاس وہ سب ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، وہ سب ہے، یہ ہے نفس رسول۔ اچھا اب قرآن نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، علی کو نفس رسول، علی بے مثل رسول، علی جان رسول، علی بے منزلہ رسول۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، پڑھے لکھے دوستو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔ دو چیزیں اگر مساوی ہوں، مساوی دو ہوں تو نتیجہ مساوی آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دو جمع دو لکھو تو برابر چار، اگر دو جمع ایک کر دو تو نتیجہ تو تین کیوں ہو گیا؟ کیوں دو کے بعد ایک مساوی نہیں رہا، ایسا ہی ہے نا؟ تو مساوی اگر نتیجہ ہو تو مساوی آتا ہے۔ بھئی اگر قرآن نے کہا ہے علی نفس رسول ہے، مجھے نہیں پتا علی کس کس سے افضل ہے، لیکن یہ پتا ہے جس سے مصطفیٰ افضل ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، میں علی کو مثل رسول قرآن کی نظر میں مانتا ہوں، علی ہے نفس رسول، جس سے مصطفیٰ افضل، اس سے مرتضی افضل۔ لو بات ختم کر دی، پیام دینا چاہتا ہوں، صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ شاید سرکار نے اسی لیے کہا تھا، صحابہ آتے پوچھتے یا رسول اللہ آدم کیسے تھے، نوح کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، موسیٰ کیسے تھے، عیسیٰ کیسے تھے، یہ نبی کیسے تھے؟ محب الدین تبری کتاب کا نام ریاض النظرہ، کہتے ہیں سرکار نے ایک دن کہا آؤ آج تمہیں بتاؤں گا نہیں وہ نبی کیسے تھے، دکھا دیتا ہوں کیسے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے ہیں؟ فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی فہمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی موسیٰ فی حیبتہ والی عیسیٰ فی زہدہ، جو آدم کو علم میں، نوح کو فہم و فراست میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو حیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، مجھ محمد کو میرے کمالات میں دیکھنا چاہے کسے دیکھے؟ صحابہ نے سر اٹھایا، پیغمبر نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ بڑی بہت شکریہ۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، میرے علی کے چہرے کو دیکھو، سارے نبی نظر آ جائیں گے۔ نہیں توجہ فرمائی، اس علی کے چہرے کو دیکھو، سارے نبی نظر آ جائیں گے، سارے نبی نظر آئیں گے۔ نہیں یار آپ چونکہ بات جس طرح دل چاہتا ہے آپ بولتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن توجہ فرمائیں تاکہ مجھے پتا چلے بات دل میں اتری ہے۔ توجہ فرمانا، پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا، کہا اگر اللہ کے بخشے ہوئے صفات بکھریں تو 1,23,999 نبی بنتے ہیں، اور اگر وہ صفات جمع ہو کے نقطۂ عروج پر پہنچے تو علی بنتا ہے۔
وہ نفس رسول ہے، نفس رسول ہے، وہ نفس رسول۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ایسا امام ملا، خوش قسمت ہو ایسا امام ملا۔ اب خود بھی تو ایسے بنو، اگر تمہیں علی جیسے امام پہ فخر ہے تو علی کو بھی ایسا ماننے والا ملنا چاہیے جس پہ علی فخر کرے۔ میری بات پہنچی ہے، میری بات پہنچی ہے۔ لو کل کا جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، شیعہ وہ نہیں جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہے جو علی کی مانے۔ سلمان اس لیے سلمان ہے کہ علی کی مانتا ہے، علی کو نہیں، علی کی مانتا ہے۔ کل میں نے حوالہ دیا حضرت سلمان فارسی کا، اب ذرا بول کے بتائیں گے تاکہ مجھے پتہ ہو، کل کی بات یاد ہے۔ حضرت سلمان ایمان کے کتنے درجوں پہ؟ 10 درجے پہ، 10 درجے پہ پہنچ کے سلمان علی کو اللہ نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ہے، بولیں نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ چونکہ وہ عارف علی ہے۔ نہیں، عارف علی کیا مانا؟ علی کی معرفت رکھتے ہیں۔ کیسے؟ کیسے؟ سننا۔ آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی اور تمام عرفاء کہتے ہیں یہ جو آل محمد ہے نا، یہ اللہ کے وہ مظہر صفات ہیں، وہ آئینے ہیں جس میں اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ ہے نہیں، اللہ نظر آتا ہے، چونکہ یہ صفات کا مظہر ہے، مظہر۔ اب انہوں نے لفظ بھی یہی استعمال کیا، آئینہ ہے، آئینہ، آئینہ۔ آئینے کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں، میرے ساتھ رہو گے، میری بات ضائع نہ ہو۔ ہاں، آئینے کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک دفعہ آئینے کو دیکھنا، ایک دفعہ آئینے میں دیکھنا۔ لو پڑھے لکھے دوست بولنا، آئینے کا، شیشے کا فائدہ تب ہے اس کو دیکھو یا اس میں دیکھو؟ بولیں بولیں، فائدہ کب ہے؟ شیشے کا فائدہ اس میں دیکھو، چونکہ وہ لیا ہی اس لیے ہے، وہ اس لیے نہیں لیا کہ اس کو دیکھو، اس میں دیکھو۔ اسی لیے گھر کی ہر شے چھپا کے رکھتے ہو، شیشہ سامنے رکھتے ہو۔ آئے ہائے، میری بات پہنچنی چاہیے۔ ہر شے چھپاتے ہو، شیشہ چھپاتے نہیں، سامنے رکھتے ہو، سامنے رکھتے ہو تاکہ آتے جاتے اس میں دیکھیں۔ ایک بات۔ دوسرا، جب شیشے میں دیکھ رہے ہو تو پھر شیشے کی طرف نظر نہیں ہوتی، اس کی طرف نظر ہوتی ہے جو اندر نظر آ رہا ہے۔ اس کی طرف نظر ہوتی ہے جو اندر نظر آ رہا ہے۔ سنو، اور میری پوری مجلس وہ فضائل تھے آپ تک پہنچ گئے، یہ ہے جو آنے کا ہدف ہے۔ علی آئینہ تمام نمائے خدا ہے، آئینہ تمام نمائے خدا ہے۔ اس کو دیکھنے والے 2 طرح کے تھے، 2 طرح کے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے آئینے کو دیکھا، انہیں علی خدا نظر آیا۔ جنہوں نے آئینے میں دیکھا، انہیں علی مظہر صفات خدا نظر آیا۔ جنہوں نے علی کو دیکھا، دیکھا مردے زندہ کر رہا ہے، یہ سورج کو پلٹا رہا ہے، یہ شیر کی تصویر کو شیر بنا رہا ہے، انہوں نے اس کو دیکھا تو کہہ دیا تو خدا ہے۔ توجہ۔ لیکن جنہوں نے علی میں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ جب بننے والا ایسا ہے، بنانے والا کیسا ہوگا، جب مظہر صفات ایسا ہے تو صاحب کیسا ہوگا، جب آئینہ ایسا ہے تو صاحب آئینہ کیسا ہوگا۔ بس ایک لفظ میں سمیٹ رہا ہوں، کچھ وہ تھے جنہوں نے فصل کے ساتھ دیکھا، کچھ وہ تھے جنہوں نے وصل کے ساتھ دیکھا، جنہوں نے علی کو خدا سے کاٹ کے دیکھا نصیری بن گئے، جنہوں نے آئینہ سمجھ کے دیکھا سلمان بن گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ سلمان بن گئے۔ آئے خدا ہے، آئینے کو دیکھنا اور ہے، آئینے میں دیکھنا۔ بھائی آل محمد، آل محمد، یہ میری طرف میں دیکھیں گے، میری طرف دیکھیں گے۔ آل محمد نقطہ وصل ہیں۔ وصل کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، وصل جو ملائے، نقطہ فصل نہیں۔ یہ اللہ سے ہٹانے نہیں آئے، یہ تو منوانے آئے۔ نہیں یار، توجہ نہیں فرمائی۔ لو اس لیے یہ جملہ کہنا پڑے گا، توجہ نہیں فرمائی۔ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تاکہ پتہ نہیں ہوتا حالات، واقعات، مصروفیات ہیں اس طرح، اس لیے توجہ فرمانا۔ جنہوں نے علی کو دیکھا، جنہوں نے علی میں دیکھا، الگ الگ ہو گئے، الگ الگ ہو۔ یہ اللہ کو منوانے آئے ہیں، خود اللہ بننے نہیں۔
اللہ کو اللہ منوانے آئے. دلیل دوں دنیا میں فرعون، قارون، شداد، حامان خدا بنے اور کہا ہمیں مانو. لوگوں نے نہیں مانا لوگوں نے. فرعون، حامان، قارون، شداد کو آج کوئی خدا کہنے والا ہے؟ بولے نا. نہیں مانا نا لوگوں نے. انہوں نے بن کے کہا مانو، لوگوں نے نہ مانا. علی کو لوگوں نے بنانا چاہا، نہیں توجہ فرما رہے. علی کو لوگوں نے خدا بنانا چاہا، علی نے نہ مانا. اور کیا کہا؟ علی نے فرمایا الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. سننا میرے علی نے کیا کہا؟ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیرا بندہ ہوں. یار مجھے پتا ہے بعض باتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور ان کے یاد رہ جاتی ہیں. میرے مولا نے کہا میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو علی نے تمہیں سمجھا دیا عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں. ہائے 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 ہائے، عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں. لو دو تھے، ایک خدا بننا، ایک بندہ بننا. اور بندگی میں وہ گیا جو بندہ بنا، اسے سدرۃ المنتہا پہ سبحان اللہ ذی اسرا بے عبدہ، بے رسول ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں. لو کبھی آیا تو بندگی پہ آپ کو کوئی باتیں پہنچاؤں گا، بے عبدہ ہی، عبد کو لے گیا. تو کون سی شے گئی معراج پر؟ اب عبودیت، بندگی گئی نا. بندہ سدرۃ المنتہا، اور وہ فرعون خدا بنا. اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا. تو دریا کے اندر غرق کرنا زمین سے بھی پستی. توجہ نہیں فرمائی. بات تو میں نے کہہ دی ہے. جو بندہ بنا سدرۃ المنتہا، جو خدا بنا پستی. تو اللہ نے بتا دیا عروج چاہتے ہو تو بندہ بننا، خدا نہ بننا. ہائے ہائے ہائے، اگر عروج چاہتے ہو تو بندہ بننا، خدا نہ بننا. اور یاد رکھو میرا علی اس لیے علی ہے کہ علی خدا بننے کو ٹھکرا کے بندگی پہ فخر کرتا ہے. یہ میرا علی ہے. اور اسی علی کا علی، وہ پہلا علی اور وہ چوتھا علی، اسی علی کا علی، نام بھی علی، نام بھی علی. اور کتنا مظلوم علی، کتنا مظلوم علی. میرے 12 امام سارے مظلوم ہیں، لیکن میں حقیر کہتا ہوں ان 12 میں سب سے بڑا مظلوم چوتھا ہے. میرے سارے امام بڑے مظلوم ہیں، ان 12 میں سب سے بڑا مظلوم چوتھا ہے. پوچھو نا سخاوت کیسے؟ دلیل دوں. یہ وہ مظلوم ہے جس پہ 3 مصیبتیں ایک دن آئیں. میرے ساتھ رہنا، میں نے 1-2 جملہ کہنا ہے. حضرت سید الساجدین کا انشاءاللہ میرے برادر تشریف لے آئے، وہ انشاءاللہ مصائب حضرت سجاد سنائیں گے. ایک جملہ کہنا ہے. یہ وہ ہے 12 میں سے میرا چوتھا جس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. کیسے؟ یہ وہ مظلوم ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. جس کی امامت کے پہلے دن کا نام 10ویں محرم ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریباں ہے، اور جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے. سوال کیا کر رہی ہے؟ سجاد ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ. جو میرے چوتھے کو دیکھنا پڑا یہ حسین نے نوکے نیزہ پہ دیکھا. کیا دیکھا؟ پھوپھی ہے اور ننگا سر ہے، پھوپھی ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے. اور سوال کیا کر رہی ہے؟ سجاد بتا خیموں میں جل کے مر جاؤں یا خیموں سے نکلوں؟ عزادارو آپ کے سامنے میں نے اور ذاکرین صحیح مصائب پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں. خدا کی قسم جو روایت پڑھ رہا ہوں اور اسی پر ختم کر دوں گا. ہم یہ روایتیں سناتے نہیں، میں خود پڑھ رہا ہوں مصائب آل محمد میں. جب شام غریباں یہ ملعون آئے نا تو کہتے ہیں نا ایک خیمے کو آگ لگی دوسرے میں نہیں. ان ملعونوں نے چاروں طرف سے بطول کی بیٹیوں کے خیموں کو گھیر لیا اور ایک وقت میں آگ لگائی.
اور جانتے ہو میرے مولا حسین کی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ کی روایت ہے، فرماتی ہیں ملعون آیا اور میری چادر چھین کے لے گیا۔ بی بی کہتی ہے میرا بس نہ چلا، میں نے اپنا سر دونوں زانوؤں میں دیا اور سر پہ یوں الٹے ہاتھ رکھ لیے۔ کہتے ہیں ہاتھ رکھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے شانے پہ ایک ہاتھ آیا۔ میں نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ ادھر سے آواز آئی گھبرا نہیں فاطمہ۔ جب آواز سنی نا، بی بی نے آواز سنی تو کہا پھپھی اماں مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ اب جناب زینب نے کہا فاطمہ ایک دفعہ سر اٹھا اور مجھے دیکھ پھر چادر مانگ لینا۔ اب جناب فاطمہ کبریٰ نے یوں سر اٹھایا، پھپھی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا پھپھی میری تو چادر اتاری ہے، تیرا تو سر بھی زخمی ہے۔ کہا ظالم نیزے مارتا رہا